اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا صدق الله مولانا العظیم. وَيَسْأَلُونَكَ اور آپ سے سوال کرتے ہیں عن ذی القرنین ذو القرنین کے متعلق. قل سأتلو کہہ دیجئے کہ عن قریب میں تلاوت کروں گا علیکم تمہارے اوپر منہ ذکرہ اس کا ذکر. انا مکننا لہ فی الارض بے شک ہم نے اس کو قدرت دی زمین کے اندر. وآتیناہ من کل شیء سببا اور ہم نے دیا اس کو ہر قسم کا سامان. فاتبع سببا پس وہ پیچھے لگا سامان کے. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ کے اوپر. وجدہا تغرب پایا اس نے کہ وہ غروب ہو رہا ہے فی عین چشمے کے اندر حمیۃ جو سیاہی میل ہے. ووجد عندہا قوما اور انہوں نے پایا اس کے پاس ایک قوم کو. قلنا یا ذا القرنین ہم نے کہا اے ذو القرنین اما ان تعذبا بہرحال یا تو آپ اس کو عذاب دیں و اما ان تتخذ فیہم حسنا یا آپ بنائیں ان کے بارے میں بھلائی کو. قال اما من ظلم کہا بہرحال جس شخص نے ظلم کیا فسوف نعذبہ پس ان قریب ہم اس کو عذاب دیں گے. ثم یرد الی ربہ پھر اس کو لوٹایا جائے گا اس کے رب کی طرف. فیعذبہ پس وہ اس کو عذاب دے گا عذابا نکرا نرالا عذاب. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کے اندر حضرت سکندر ذو القرنین رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرمایا ہے. یہودی کیونکہ مدینہ کے اندر بہت بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، ان کے سکول تھے، اپنے مدرسے تھے اور مالدار بھی بڑے تھے. لوگوں کو انہوں نے قرضے دیے ہوئے تھے، قرضے کے بوجھ کی وجہ سے لوگ ان کے سامنے بات نہ کرتے تھے اور علم والے بھی سمجھے جاتے تھے. اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو سارے لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلمہ پڑھنے لگ گئے تو ان کی وہ بڑائی ختم ہو گئی. لہذا پہلے لوگ جب سے گزرتے تو پہلے ان کو سلام کرتے، جھکتے، پھر بات کے اندر آگے جاتے. اب جو ہے مسلمان ان یہودیوں کو سلام بھی نہ کرتے تو ان کو بہت بڑی مشکل بات گزری.
تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال روح کے متعلق تھا، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور دوسرا سوال اصحاب کہف کے متعلق تھا، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کا متعلق کہ ذوالقرنین کون ہے۔ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کے متعلق ان آیات کے اندر ان کے سوال کا جواب دیا کہ حضرت ذوالقرنین، کرنین کا معنی ہوتا ہے کنارے، لہذا حضرت ذوالقرنین ان کا لقب ہے، سکندر ان کا نام تھا۔ پوری دنیا کے اندر ان کی بادشاہت تھی، پوری دنیا کے اندر کوئی بادشاہ نہیں گزرا جس کی پوری دنیا کے اندر بادشاہت ہو۔ 4 بادشاہ گزرے، کہتے ہیں کہ 2 مسلمان تھے 2 کافر تھے، ان میں سے ایک سکندر ذوالقرنین تھا، اور دوسرا نمرود تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ یعنی کہ کافر تھا۔ اور یہ جو سکندر ذوالقرنین تھا یہ مسلمان تھا۔ دوسرے مسلمانوں میں سے حضرت سلمان علیہ السلام ہیں کہ ان کی پوری دنیا کے اندر بادشاہت تھی، اور کافروں میں سے ایک نمرود ہے، دوسرا کوئی اور ہے۔ تو ان کا نام سکندر تھا۔ جس طرح کہ یہ جو بات مشہور ہے کہ جب سکندر اس دنیا سے گزرا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، اس سے یہی مراد ہے، یہی سکندر مراد ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہت تھی، لیکن جب چلے یعنی کہ فوت ہونے لگے تو وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ تھا تو پوری دنیا کا بادشاہ لیکن اب خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ یعنی اگر دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے تب بھی اس بادشاہت نے ختم ہو جانا ہے ایک دن، لہذا اللہ رب العزت نے ان کو پوری دنیا کے اندر حکومت دی۔ اور یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، عمل بھی تھے، عمل کرنے والے بھی تھے، اور عالم بھی تھے، جاننے والے بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذوالقرنین کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں، ان قریب ہم تلاوت کریں گے آپ کے اوپر اس کا ذکر۔ انا مکننا لہو فی الارض، بے شک ہم نے اس کو قدرت دی زمین کے اندر، یعنی کہ ہم نے اس کو طاقت دی زمین کے اندر، زمین کے اندر ہم نے اس کو بادشاہت دی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان عطا فرمایا۔ دنیا کے اندر جب بادشاہت مل گئی تو ہر قسم کا سامان مل گیا، یعنی اتنی اللہ رب العزت نے ان کو طاقت دی کہ پوری دنیا کے اندر وہ چل پھر سکتے تھے، یعنی کہ پوری دنیا کا انہوں نے چکر لگایا، یہ یعنی کہ اللہ رب العزت نے ان کو طاقت دی تھی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، انہوں نے سامان کے پیچھے لگے، وہ تیاری کرنا انہوں نے شروع کی اور سفر کرنا شروع کیا۔ 3 سفر قرآن مجید نے ان کے بیان کیے ہیں۔ پہلا سفر انہوں نے سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک، سورج کے یعنی کہ آخری کنارے تک، مغرب جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، یعنی آخری کنارے جہاں تک سمندر ہے وہاں تک پہنچے بھی، زمین کا آخری کنارہ ہے، اب آگے سمندر ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنا 29 حصے جو ہے خشکی ہے اور 71 حصے دنیا کے اندر سمندر ہے، یعنی 29 حصوں کے اوپر ساری دنیا کی یہ جو بادشاہت ہے، امریکہ ہو گیا، چین ہو گیا، پاکستان، ہندوستان، ساری دنیا کی یہ جو بادشاہتیں ہیں یہ پوری یعنی کہ دنیا کے 29 حصے کے اوپر ہیں، باقی 71 حصے جو ہے سمندر ہے۔ لہٰذا دنیا کے آخری کنارے تک گئے، اب آگے سمندر تھا تو وہاں تک حضرت ذوالقرنین پہنچے۔ وجدہا تغرب، پایا انہوں نے سورج کو کہ یہ غروب ہو رہا ہے، فی عین حامیۃ، ایسے چشمے کے اندر جو سیاہی محل ہے۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو کالک سی چھانے لگی، پانی بھی سیاہ ہونے لگا، یہ نہیں تھا کہ یعنی کہ آگے کوئی چشمہ جو ہے سیاہی محل تھا، سمندر کا پانی کالا ہونے یعنی کہ کالا نظرنے لگا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فی عین حامیۃ، سورج تو غروب ہو رہا تھا ایسے چشمے کے اندر جو سیاہی محل تھا۔ واجد انتہا قوما، دنیا کے آخری کنارے کے اوپر مغرب کے اندر انہوں نے پایا ایک ایسی قوم کو۔ قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، کوئی بات کہتے ہیں کہ ذوالقرنین پیغمبر ہیں، ان کی دلیل یہی ہے کہ قلنا یہاں پر سیدھا خطاب ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کا براہ راست خطاب ہے کہ ہم نے کہا، لیکن دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ پیغمبر نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے۔ یہاں پر قلنا سے مراد کشف ہے یا الہام ہے، اللہ نے دل کے اندر یہ بات ڈالی، یا یعنی کہ الہام کے ذریعے سے یعنی کہ ان کو علم ہوا۔ اما ان تعذبا، یا تو آپ ان کو عذاب دیں کہ یہ مشرک قوم ہیں، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا آپ ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کریں، ان کو معاف کر دیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ مشرک کے پاس جب مسلمان جائے گا تو سب سے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دے گا، اگر مسلمان ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر ان سے جزیہ وصول کرے گا کہ تم نے سالانہ ٹیکس دینا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام غالب رہے گا، تم نے مغلوب رہنا ہے۔ اگر وہ نہ دیں تو تیسری بات ہے پھر ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اب اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں تو تب بھی آپ کی مرضی۔ قال اما من ظلم، حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ بہرحال جس شخص نے ظلم کیا فسوف نعذبہ، ہم اس کو عذاب دیں گے، ہم اس کو سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر اس کو لوٹایا جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، پھر اللہ اس کو نرالی سزا دیں گے۔
حضرت سکندر ذوالقرنین نے اللہ رب العزت کے اس الہام کے بعد عرض کیا کہ یا اللہ، جس شخص نے ظلم کیا، یعنی جس شخص نے شرک کیا، یعنی وہ اس قوم کے اندر مشرک بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، جس شخص نے شرک کیا، ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں کہ کسی کے حق کو مار دینا، لہذا یہ اللہ سجدہ کرنا اللہ کا حق ہے، عبادت کرنا اللہ کا حق ہے، تو اللہ کے حق کو مار کر انسان دوسرے کے سامنے سجدہ کرے، یا دوسرے کی اللہ کے جس طرح اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے یا اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، اسی طرح کسی دوسرے سے مدد مانگے، تو یہ یعنی کہ اللہ کا حق مارنا ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کا حق مارے؟ اس لیے شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہا جس شخص نے شرک کیا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر اس کو لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف، یعنی جب اس کو عذاب اللہ رب العزت موت دیں گے، فیعذبہ عذابا نکرا، مشرک کو اللہ رب العزت نرالی سزا دیں گے۔ دنیا کے اندر اس سزا کا ذہن کے اندر بھی آنا مشکل ہے، یعنی انسان سوچ نہیں سکتا کہ جہنم کے اندر کیسی سزا ملے گی، جس طرح کہ جنت کے انعامات کا ذہن کے اندر آنا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ آپ انسان کے ذہن کے اندر بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ کیسی نعمتیں ہوں گی، یعنی انسان اللہ نے سمجھانے کی تو کوشش کی ہے کہ وہاں پر یعنی کہ اللہ نہریں جاری کر دیں گے، ماکھی شہد کی نہریں ہوں گی، اور اس کے بعد یعنی کہ دودھ کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی، ہر طرح کی نہریں، وانہار من عسل مصفی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے 5 نہروں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مکانات ہوں گے، انگوروں اور کھجوروں کے باغات ہوں گے، لہذا جتنی انسان کے ذہن کے اندر آ سکتا تھا اتنی بات تو کی۔ آخر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے انسان، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کچھ چھپا رکھا ہے، انسان تیرے ذہن کے اندر بھی بات نہیں آ سکتی۔ اسی طرح جہنم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ڈرایا تو صحیح کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ نہ اس کے اندر زندہ رہے گا نہ وہاں پر مرے گا، اور سارے انسان جا کر کہیں گے یا اللہ جہنم سے چھٹکارا دے دے، تو اللہ رب العزت چھٹکارا نہیں دیں گے۔ ان کے کھانے کے لیے زقوم کا درخت ہوگا، یا غسلین، جہنمیوں کے پیپ وغیرہ پلائے جائیں گے، یا یہ ہے کہ گرم پانی پلایا جائے گا جو قطع ماہم انسان کی آنتوں کو جو ہے نچلے والے رستے سے باہر نکال دے گا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے سزا تو اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، لیکن ایسی سزائیں ہیں کہ انسان کا ذہن کے اندر یعنی خیال کرنا بھی بہت بعید ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عذابا نکرا، میں اس کو نرالی سزا دوں گا۔ واما من آمنا، بہرحال جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اس نے نیک عمل کیے، فلہ جزاء الحسنی، اس کے لیے بدلہ ہوگا اچھا۔ جو ایمان لے آیا اس کے لیے بھلائی کا بدلہ ہوگا۔ وسنقول له من امرنا یسرا، اور ان قریب ہم کہیں گے اس کو اپنے معاملے کے اندر یسرا، آسان بات، یعنی نیک آدمیوں کے لیے آسانی والا معاملہ اللہ رب العزت کریں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ پیچھے لگا سامان کے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کے اوپر۔ حضرت سکندر ذوالقرنین کا ایک سفر مغرب کی طرف تھا، مغرب کے کنارے کی طرف، اور دوسرا سفر اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کے اوپر، جہاں پر یعنی مشرق کی طرف سفر کیا، اور وہاں تک گئے جہاں پر زمین ختم ہوتی ہے، اور جہاں پر پھر جو ہے سورج طلوع ہوتا ہے جہاں سے، وجد تطلع، انہوں نے پایا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے علی قوم، ایسی قوم کے اوپر، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے سورج کے سامنے کوئی پردہ، کذالک، اسی طرح، وقد احاطنا بما لدیہ خبرا، تحقیق ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے جو کچھ ان کے پاس تھی خبر۔ ثم اتبع سببا، پھر میں پیچھے لگا سامان کے۔ اب یہ دوسرا سفر اللہ بیان کر رہے ہیں کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کے اوپر گئے، وہاں پر دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے جو یعنی کہ بالکل ننگ دھڑنگ ہے، کوئی کپڑے نہیں ہے، کوئی یعنی کہ مکان انہوں نے نہیں بنایا، کوئی یعنی سورج کے آگے کوئی یعنی کہ انہوں نے کوئی پردہ نہیں کیا، بس ایسے آسمان، کھلے آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یعنی جس طرح ایک جنگلی قوم ہوتی ہے، کوئی یعنی کہ ان کے پاس کوئی یعنی تہذیب وغیرہ کی کوئی نام نہ ہو، وہاں تک پہنچے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اتنی خبر ہم نے آپ کو دی ہے، باقی خبر سکندر ذوالقرنین کے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح کا ان کا معاملہ ہوا۔ پھر تیسرا سفر اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ تیسرے سفر کی طرف روانہ ہوئے، سامان تیار کیا، حتی اذا بلغ بین السدین، جہاں تک کہ پہنچے 2 پہاڑوں کے کناروں کے درمیان، وجد من دونہما، پایا انہوں نے ان دونوں پہاڑوں سے ہٹ کر قومن، ایسی قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، نہیں تھا قریب کہ وہ ان کی بات سمجھیں۔
قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض، وہ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا، پس کیا ہم بنائیں آپ کے لیے چندہ، علی اس بات کے اوپر ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ بنا دیں ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے تیسرا سفر کیا اور وہاں تک پہنچے کہ جہاں پر جو اس طرح بھی پہاڑ تھا، اس طرح بھی دور تک، یعنی کہ اتنی بڑے بڑے پہاڑ تھے، یعنی کہ کوئی ان پہاڑوں کا کنارہ نہیں تھا، درمیان میں ایک جگہ تھی دونوں پہاڑوں کے درمیان، وہاں اس طرف ایک قوم رہ رہی تھی جو یعنی کہ اپنا مسلمان بھی تھے اس کے اندر اور کافر بھی تھے، یعنی انسان رہ رہے تھے، اور پہاڑوں کے دوسرے کنارے کی طرف یاجوج ماجوج رہ رہے تھے، اور یہ حضرت سکندر ذوالقرنین اس قوم کی زبان کو نہیں سمجھتے تھے، لہذا آپس کے اندر درمیان میں یعنی کہ ایسا بندہ آیا جو قوم کی زبان بھی سمجھتا ہے اور بادشاہ کی زبان بھی سمجھتا ہے اور بادشاہ کو سمجھائے، تو ساری قوم اکٹھی ہو گئی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارا بادشاہ آ گیا ہے تو ساری قوم اکٹھی ہوئی، انہوں نے اپنی یعنی کہ تکلیف ان کے سامنے رکھی کہ پہاڑوں کے اس طرف ہم رہ رہے ہیں اور دوسری طرف یاجوج ماجوج رہتے ہیں، وہ عرصے کے بعد آتے ہیں اور آ کر لوٹ مار کرتے ہیں، ہماری عورتیں چھین کر لے جاتے ہیں، ہمیں قتل کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ یعنی کہ ہم لڑ نہیں سکتے، لہذا مہربانی کریں کہ کوئی ایسی رکاوٹ ہمارے درمیان، یعنی ان کے ساتھ جنگ بھی نہیں ہو سکتی، لہذا ایسی رکاوٹ بنا دیں تاکہ اس طرف تو پہاڑ ہیں، یہ اسی راستے سے آتے ہیں، یہ راستہ بند ہو جائے، وہ اس راستے سے آ نہ سکیں، لہذا فہل نجعل لک خرجا، اگر آپ کہیں تو جتنی ہماری فرصت ہے اپنی فرصت کے مطابق ہم چندہ اکٹھا کرتے ہیں، جتنی ہم سے ہو سکتا ہے ہم اپنی فرصت کے مطابق چندہ اکٹھا کرتے ہیں، باقی آپ ہمارا تعاون فرمائیں، ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے درمیان اور ان یاجوج ماجوج کے درمیان جو ہے یہ یعنی رکاوٹ پیدا کر دیں۔ قال ما مکنی فی ربی، کہا وہ جو قدرت دی ہے مجھے اس میں میرے رب نے، خیر وہ بہتر ہے، فاعینونی بقوت، پس تو میری مدد کرو طاقت کے ساتھ، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں بنا دوں گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان رکاوٹ، دیوار۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تم چندہ نہ دو، اللہ رب العزت نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، مال دیا ہے، لہذا میں اپنے پیسوں کے ساتھ یعنی کہ تمہاری یہ دیوار بنا دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ میں اب اپنی قوم کو، اپنی یعنی کہ مزدوروں کو تو نہیں بلوا سکتا، لہذا تم بدنی طاقت کے ساتھ میری مدد کرو، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہاری درمیان اور ان کے درمیان دیوار دے دوں گا، آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس لوہے کی چادریں، حتیٰ اذا ساوا بین صدفین، یہاں تک کہ جب وہ برابر ہو گئی دونوں کناروں کے درمیان، قال انفخوا، کہا تم پھونک مارو، آگ جلاؤ ان کے اندر، حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب بنایا انہوں نے آگ کو، قال آتونی، جب بنا دیا اس کو آگ، یعنی اس دیوار کو ساری کی ساری کو آگ بنا دیا، قال آتونی، کہا انہوں نے کہ لاؤ میرے پاس، افرغ علیہ قطرہ، تاکہ میں ڈالوں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا، فمستطاعوا ان یظہروہ، بس نہیں وہ طاقت رکھیں گے کہ وہ اس کے اوپر چڑھیں، ومستطاعوا لہ نقبا، اور نہیں وہ طاقت رکھتے کہ اس کا سراغ لگا سکیں، سوراخ کر سکیں اس کو، قال ھذا رحمۃ من ربی، کہا یہ رحمت ہے میرے رب کی طرف سے، فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، بس جب آئے گا میرے رب کا وعدہ تو بنا دیں گے اس کو ریزہ ریزہ، وکان وعد ربی حقا، اور ہے میرے رب کا وعدہ بالکل سچا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سکندر ذوالقرنین نے ان کو کہا کہ تم نے میری مدد کرنی ہے، لہذا لوہے کی چادریں رکھتے گئے اور درمیان کے اندر لکڑیاں اور کوئلہ رکھتے گئے، پھر اس کے بعد اوپر لوہے کی چادر، پھر درمیان کے اندر لکڑیاں اور کوئلہ، جب وہ دونوں پہاڑوں کے برابر کر دیا تو پھر اس کے بعد ان کو کہا کہ آگ جلاؤ، آگ جلانا شروع کی، اب یہ ساری یعنی کہ چادروں کے درمیان تو یعنی کہ کوئلہ تھا اور اس کے بعد لکڑیاں تھیں، سب جلیں جب، تو یہ ساری کی ساری دیوار بالکل لال ہو گئی، یعنی کہ ساری کی ساری آگ کی طرح بن گئی۔ جب آگ کی طرح بن گئی تو انہوں نے کہا پگھلا ہوا تانبا میرے پاس لاؤ، انہوں نے یعنی کہ آگ کی طرح گرم دیوار کے اوپر پگھلا ہوا تانبا جب ڈال دیا تو وہ جو دردیں تھیں درمیان والی وہ تانبے نے بھر دیا اور لوہا اور تانبا بالکل یکجان ہو گئے۔ تو تب انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نہ اس کو کوئی سوراخ کر سکتا ہے، نہ اتنی بلند ہے کہ اس کے اوپر کوئی چڑھ سکتا ہے، لہذا جب تک اللہ کا حکم ہوگا یہ دیوار رہے گی، جب اللہ کا حکم آئے گا یعنی کہ قیامت آئے گی اس وقت اللہ رب العزت قرب قیامت یاجوج ماجوج نے اس دیوار سے نکلنا ہے، تو جب اللہ کا حکم آئے گا تو وہ جو ہے اس دیوار کو اللہ رب العزت گرا دیں گے، ختم کر دیں گے، پھر یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر نکلیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر حضرت عیسیٰ جب دجال کو قتل کر لیں گے تب یاجوج ماجوج نکلیں گے وہاں سے، پھر یہ قتل کریں گے پوری دنیا کے اندر، یعنی اتنی کوئی یعنی کہ آپس کے اندر بھی یہ لڑائی کریں گے، یہ نہیں ہوگا کہ انسانوں کو ماریں گے، آپس کے اندر بھی لڑائی کریں گے، اور یہ جہنم کے اندر بھی یاجوج ماجوج یہ انسانوں سے ہٹ کے
कर एक मखलूक है। ये जहन्नम के अंदर भी जाएंगे, ज़मीन के ऊपर कोई बलिश्त के बराबर एक जगह नहीं होगी जहाँ पर कत्ल ना हुआ हो। ये आपस के अंदर भी कत्ल करेंगे, इंसान जो इनके सामने आएंगे उसको भी कत्ल कर देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ के ऊपर जो है चले जाएंगे, मुसलमानों को भी कहेंगे वो भी पहाड़ के ऊपर आ जाएंगे, यानी इनके साथ लड़ने की कोई ताकत ना होगी कि याजूज मजूज के साथ कोई इंसान लड़ सके। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर जाकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह मेहरबानी फरमा, इस कौम से हमें निजात अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके अंदर यानी कि फोड़ा यानी ताउन नाज़िल करेंगे। ये सारे के सारे अपने ताउन की वजह से, बीमारी की वजह से ये सारे के सारे मर जाएंगे। फिर इनके जिस्म की बदबू फैलेगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक परिंदा भेजेंगे, वो परिंदा इनको उठा कर समंदर के अंदर डालेगा। तेज़ बारिश अल्लाह नाज़िल करेंगे जिसकी वजह से सारे यानी कि ज़मीन धुल जाएगी। फिर वही मुसलमान बाकी रहेंगे जो यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहे होंगे पहाड़ों के ऊपर। फिर जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो जाएगी और वफ़ात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर ऐसा ऐसा कुफ्र शुरू हो जाएगा। जब कुफ्र शुरू हो जाएगा, ऐसा कुफ्र कि एक मुसलमान भी बाकी नहीं रहेगा। जब एक अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद को भी शाम को कुरान मजीद रखेंगे, सुबह को देखेंगे खाली वर्क रखे हुए होंगे, बस मुसलमानों के दिलों के अंदर कुरान मजीद होगा। ऐसा ऐसा जब मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे, कुरान मजीद भी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत कायम कर देंगे जब एक मुसलमान भी बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों को मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।